السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اسلامک ہسٹری کی سیریز شروع کر رہے ہیں، اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اسلامک ہسٹری بیفور اسلام۔ اس کے مین پوائنٹس کے اوپر ہم بات کریں گے، جیسے کہ ہم نے پہلے دو ویڈیوز کے اوپر بنا دی ہیں، اور جیسے کہ میں اس پہ اوپر بات کر رہا ہوں۔ آج ہم جو بات کر رہیں گے اینسینٹ مطلب کہ دور قدیم عربین پیریڈ 450 AD سے لے کے جاہلیہ پیریڈ تک۔ جاہلیہ پیریڈ ہوتا ہے شروع 450 سے لے کے 570 اسلامک پیریڈ تک کے بیچ والا جو وقفہ ہے 450 سے لے کے 570 تک۔ اچھا، یہ اہم پیریڈ ہے، یہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد اسلامک پیریڈ سے لے کے 570 مطلب اسلام کی پیدائش، اسلام کی ایمرجنس سے لے کر 1258 عباسد رول تک، جب تک عباسد رولرز نے حکومت کی ہے، اور جب تک ہلاکو نے آ کے اس کی حکومت روئن نہیں کر دی، تباہ نہیں کر دی۔ ہم آج پھر بات کریں گے کہ عربین پیننسولا کے اوپر ہم نے بات کی تھی، لوگ کیسے تھے، ان کی لینڈ کیسی ہے، اور ان کے واقعات حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام سے پہلے ان کے رہن سہن کیسی تھی۔ ان کے دو ہی قریب کنٹریز میں بہت ہی شاندار ملک تھے، دونوں ہی ان کے ویسٹ میں پائے جاتے تھے، ایجپٹ اور عراق نیبرز کنٹری تھے۔ یہ سویلائزڈ کنٹری تھے، 2 سے 3,000 سال قبل مسیح یہ بڑے سویلائزیشن گزری ہیں۔ لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ عرب بالکل بدو اور جاہل اور گوار تھے، لیکن کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے، مطلب کہ اس پیریڈ کو ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک ایسا وقت آیا تھا جب نیگولڈ لوگوں کو بنو قحطان کے ٹرائب نے باہر کھنڈیٹ دیا رب الخالی ڈیزرٹ میں، جہاں پہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ اپنا رول اسٹیبلشڈ کر دیا، جس کو ہم یمن میں اسٹیبلش کر دیا۔ یہ رول چلتا ہے 1200 سے لے کے 650 تک۔ اچھا، یہ رول جو ہے مائن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بنو قحطان قبیلہ کچھ عرصہ چلا ہی تھا، لیکن پھر سبائن کنگڈم کے ایک بنو قحطان کی دوسری شاخ نے، جس کو ملکہ سبا کے نام سے منسوب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن میں بھی واقعہ ہے، اور اسرائیلی تلمود اور جو بھی بائبل کتاب ہیں اور ہسٹری کے اسلامک بکس ہیں اور ان اسلامک بکس ہیں، ان میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو سبائن کنگڈم شروع ہوتا ہے 950 سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایمرجنس سے پہلے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد 115 AD 950 BC سے لے کے 115 AD۔ یہ بڑے بلڈر اور ٹریڈر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے بڑے بڑے محلات اور گھر بنائے تھے، اور یہ بڑے آج بھی پہاڑوں کو کوٹ کر انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے تھے۔ سب سے مشہور جو تھا ڈیم تھا، یہ ڈیم ان کی جان تھا۔ اس ڈیم کا نام تھا مارب ڈیم نام تھا اس کا۔ تو آج بھی یہ ان کے ایریگیٹڈ انجینئرنگ کی بڑی مثال ہے، آج بھی اس کے بقایا جات ملتے ہیں۔ اچھا، یہ اپنے انتقام کو پہنچی، اور بنو قحطان ایک ہے، اس کی ایک ٹرائب نے ہمایرس جس کو ہم کہتے ہیں کنگڈم نے سنبھالا، کیونکہ ان کو پانی پہنچتا تھا، یہ تھوڑے اسٹیبل ہو گئے تھے ساؤتھ سے، تو ان کو گریکس کے لوگ کہتے تھے، رومن جغرافک جو یہاں پہ آتے تھے ان کو کہتے تھے ہیپی عربس، مطلب کہ یہ ناردرن اور سینٹرل عربین سے بالکل ہیپی ہیں، کیونکہ یہ سیٹلڈ ہیں، ان کی کنگڈمز ہیں، بڑے بڑے ان کے محلات تھے، یہ بھی بڑے بلڈر اور ٹریڈرز تھے، اور فیوڈل قسم کا ان کا نظام تھا، ان کے پہاڑوں پہ بڑے بڑے محلات اور پیلیسز وغیرہ تھے۔ دنیا کا سب سے پہلا اسکائی کریپٹس ان کا بنا ہوا ہے۔ یہ جو برج خلیفہ ہے، یہ ان کی مطلب پرانی ادا ہے، آج کی نہیں ہے۔ تو 20 مرحلہ اسٹوری انہوں نے بنائی تھی، اور عربیہ فیلکس کہتے تھے اس کو، یہ جو گریک کے اور رومن لوگ، تو انہوں نے بنائے تھے۔ تو فرسٹ اسکائی اسکریپر جو بنایا تھا انہوں نے، وہ 20 مرحلے کا تھا، اور اسی طریقے سے ہمارس کے جو چیف تھے، فیوڈل چیف تھے، وہ پہاڑوں پہ اپنے اپنے بڑے بڑے لینڈ بناتے تھے، تو ایریگیٹ کرتے تھے ان کے لینڈ کو ڈیمس سے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بڑے بڑے کنویں پانی کے ذخیرے کے لیے بڑے آپاشی نظام بنائے تھے، اور ان کی اپنی جب تک یہ اسٹیبل رہے، ہمارے سے بنو قحطان والے اسٹیبل رہے، تو یہ ڈیم جب فلڈ میں کسی وجہ سے ٹوٹ یا بکھر جاتا تھا، کسی وجہ سے اس کو بنا لیتے تھے، تو ان کی ڈیم جو تھی مین جان تھی، اس وجہ سے یہ اپنی کنگڈم کو سروائیو کرنے لگے تھے۔ لیکن آگے چل کے ان کا بھی وقت پورا ہوا، یہ کاروبار کرتے تھے ساؤتھ ایشیا سے، پرشیا سے ایسٹ میں، اور رومن سے
جو روم اس وقت میں رومیو ہرکیولس کی حکومت تھی، گریسیو روم کی گورنمنٹ تھی، وہ پروونس آف سیریا، فلسطین، ایجپٹ کو سنبھالے ہوئے تھے. اس طریقے سے ان کا جو پیریڈ آتا ہے تباہ ہونے کا، وہ ہوتا ہے 115 سے شروع جا کے 4 سینچری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد. یہ ان کے بہت سارے وجوہات ہیں. ان کا پہلا وجوہات تھی ان کی غربت ہو گئی، ان کے کاروبار میں بالکل مونوپولی نکل گئی، اور یہ رومنس نے ریڈ سی میں، نیول میں، اور ایجپٹ نے اپنا مونوپولی سنبھال لی، کمرشل مونوپولی انہوں نے سنبھال لی. اور دوسری بڑی وجہ ہے ان کا جو مارب ڈیم تھا، یہ بالکل تہش نہش ہو گیا ایک دور کے بعد، اور آج بھی اس کے کھنڈرات ملتے ہیں. اس پیریڈ کو ہم نے جانا آج کے، تو ایک مشہور ان کی کہات ہے کہ چوہے نے ایک پتھر کو ہٹا لیا تھا تو یہ مارب ڈیم بالکل بکھر گیا تھا. لیکن آج لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ ایک رومانی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے. ایک چوہا کیسے اتنے بڑے ڈیم کو تباہ کرنے کا سبب بنا. اچھا، اس کی وجہ یہ کہ بہت دفعہ اس کو سیلابوں نے، مختلف قسم کے آفات نے اس ڈیم کو کمزور کر لیا تھا. تو اس طریقے سے یہ ڈیم جب ٹوٹا تو پہلی دفعہ یہ 3rd سینچری میں، اس کے بعد اس کی دوسری دفعہ جو بناوٹ ٹوٹی ہے وہ 450 AD میں، اور آخر میں جا کے یہ 540 میں جب ٹوٹا ہے تو یہ بالکل ٹوٹ گیا، اب بکھر گیا. اس طریقے سے یہ ان کے ٹوٹنے سے ان کی کنگڈم کا بھی وقت پورا ہو گیا، اور آج بھی یہ اپنے کھنڈرات کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے عرب کے ساؤدرن ویسٹ علاقے میں. تو یہ اور کچھ اوس اور خزرج کی اس طریقے سے جب یہ ڈیم ٹوٹ گیا تو ان کی پانی کے، اور سب چیز تو آپ کو پتہ ہے پانی سے ہی زندگی چلتی ہے، تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ ساؤدرن علاقے سے نارتھ میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں میں ریوائولی ہو گئی وہاں پہ کہ جو انہوں نے سیٹل کیا ساؤدرن سے ہو گئے ناردرن علاقے میں. کچھ جیوش پہلے سے رہتے تھے وہاں پہ، کچھ اوسس وغیرہ تھی پانی کے، تو وہاں پہ یہ رہنے لگے. تو ان کے ساتھ ریوائولی شروع ہو گئی، اور یہ جو موو کرنے لگے تھے ان میں سے جو پہلی یمنی ٹرائبس تھی وہ ہمالیز تھی. انہوں نے اپنے ساؤدرن ہوم لینڈ کو چھوڑا. بنو گیسان تھے، یہ ڈیزرٹ آف سیریا میں شامل ہو گئے. دوسری تنوک تھی، اور دوسری ہیرا مطلب کہ پرشین میں، کچھ پرشیا چلے گئے، کچھ ناردرن علاقے میں چلے گئے، کچھ کندا ایک ٹرائب تھی، ایک تنوک تھی، دوسری گیسان تھی. اس طریقے سے ازد آخری تھی، اور دوسری جو ازد والے جو تھے قبیلے والے تھے وہ عمان و بیرن چلے گئے. اور ان میں سے ایک دو جو قبیلے مشہور قبیلے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی مدینہ میں آ کے، اوس و خزرج تھے، جو جا کے یہودوں کی کالونیوں میں آباد ہو گئے. اس طریقے سے انہوں نے جا کے اپنے بسیرے کو ختم کیا. کنگڈم کے روئن ہونے کے بعد یہ چلے گئے اوپر کی طرف. اب وہاں پہ جو آپ کو پتا، میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، اسماعیلٹس کا ایک ٹرائب بنو مودر پہلے سے رہتے تھے. جب انہوں کے گھروں میں انہوں نے شامل ہونا شروع کر دیا تو ان کی آپس میں ریوالری اور جنگیں شروع ہو گئی. انہی جنگوں کی وجہ سے عرب بالکل پستی میں چلے گئے اور جہالت کا پیریڈ شروع ہوا. اور اس کو ہم آگے پھر انشاءاللہ شروع کرتے رہیں گے، جیسے ہم آہستہ آہستہ اس کو کنزمپشن کرتے رہیں، جیسے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے، مجھے بھی ایک طریقے سے اچھے کرنے کا موقع ملے. اور آپ کو جو سمجھ میں آیا ہو مجھے بتائیں. اگر کوئی غلطی کوئی ہو تو مجھے کمنٹس میں بتائیں گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو سو مچ.